ایک دن اسد اپنی گاڑی میں کسی کام سے جا رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو سڑک پر دیکھا اور گاڑی روک لی۔ ارے امی یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ اسد گاڑی سے اتر کر اپنی امی کے پاس گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ امی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ماں نے جواب دیا کہ بیٹا میں نے تمہیں بتایا تو تھا اپنے اسٹارٹ اپ کے بارے میں یہاں کھانا بنا کر بیچتی ہوں۔ ویسے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد سے میں گھر پر بور ہونے لگی تھی۔ تم سب بچے تو اپنی زندگیوں میں مصروف اور میں گھر پر بور ہوتی رہتی ہوں۔ اس سے اچھا نہیں کہ میں یہ کام کر لوں۔ اسد کہنے لگا کہ امی آپ کو لے دے کر یہی کام ملا تھا، میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ آپ یہ سب نہیں کریں گی، پھر بھی آپ نے آخر اپنی ہی منمانی کی نا۔ ماں کہنے لگی مگر بیٹا اس کام میں بھلا کیا برائی ہے؟ آخر تم مجھے اس کام سے کیوں روک رہے ہو؟ اسد کہنے لگا کہ کیا امی آپ اب سڑک پر ایک چھوٹا سا ٹھیلا لگا کر کھانا بیچیں گی؟ آخر میری اس شہر میں کوئی عزت بھی ہے، میں مینیجر ہوں یہاں ایک بہت بڑی کمپنی میں، اگر آپ کو کسی نے ایسے دیکھ لیا تو آخر میری کیا عزت رہ جائے گی؟ ماں کہنے لگی لیکن بیٹا اس کام میں بھلا کیا شرمندگی، میں بھیک مانگ کر تو نہیں کھا رہی نا، میں اپنا کام ہی کر رہی ہوں اور اس میں مجھے خوشی ملتی ہے اور میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتی۔ اسد کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے ماں، اگر آپ یہ نہیں کر سکتی تو آج کے بعد میرے گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنا بندوبست بھی یہیں کر لو، اور میرے پاس فالتو کے پیسے نہیں ہیں جو میں آپ کے اس کام میں اپنے پیسے ضائع کروں۔ ماں کہنے لگی کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، آخر اور میں نے تم سے پیسے مانگے ہی کب ہیں؟ میں ابھی تک یہ خود ہی کرتی آئی ہوں، آگے بھی خود ہی کر لوں گی۔ اسد کہنے لگا ٹھیک ہے جو دل میں آئے کریں آپ، پر میں آپ کے اس کام میں آپ کے ساتھ بالکل نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد اس کی ماں کافی محنت سے ہر کھانا بنا کر لے جاتی اور اسے بیچنے لگتی، مگر کئی دن گزر جانے کے بعد بھی ان کا کاروبار کچھ اچھا نہیں چل رہا تھا، بلکہ ہر روز کا بنا کھانا انہیں کہیں نہ کہیں مفت میں بانٹنا پڑ جاتا تھا کہ یہ خراب نہ ہو جائے۔ ایسے ہی کئی ماہ گزر گئے اور اب تو ان کے پاس جڑے ہوئے پیسے بھی ختم ہونے لگے تھے۔ وہ مایوس ہو کر کام بند کرنے کا سوچ ہی رہی تھی، مگر اسی دن جہاں وہ اپنا ٹھیلا لگاتی تھی اس کے پاس موجود آفس سے کھانے کا آرڈر آ جاتا ہے۔ اصل میں اس آفس کا باورچی بیمار ہونے کی وجہ سے چھٹی پر تھا، جس کی وجہ سے ان سے کھانا منگاتے ہیں، اور اس آفس کے ورکرز کو ان کا کھانا بہت پسند آیا۔ اس آفس کے مالک نے اپنے آفس ورکرز کے لیے لنچ کا آرڈر انہیں دے دیا، جس میں انہیں ہر روز 40 افراد کا کھانا اس آفس کو پہنچانا تھا۔ وہ بخوشی اس آفر کو قبول کر لیتی ہے اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ انہیں اور بھی جگہوں سے آرڈر آنا شروع ہو گئے۔ ان کا ایک چھوٹا اسٹارٹ اپ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب کاروبار میں بدل گیا تھا، اور وہ خاتون اپنا ایک اسٹارٹ اپ بھی اوپن کر لیتی ہے جو کہ شہر کا مشہور ریسٹورنٹ بن جاتا ہے، جہاں سے دور دور سے لوگ کھانا کھانے کو آتے ہیں۔ ایک دن اس کا بیٹا بھی اتفاق سے اسی ریسٹورنٹ میں اپنے سٹاف کے ساتھ کھانا کھانے آیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو اپنی ماں کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کہنے لگا ارے امی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اتنی دیر میں ریسٹورنٹ کا مینیجر آ گیا اور اس کی والدہ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ میم جو ہماری اسلام آباد والی برانچ کی اوپننگ تھی اس کے لیے کب تک نکلنا ہے آپ نے؟ میم نے کہا کہ ہم بس 5 منٹ میں نکلتے ہیں۔ اسد جو کہ حیرانی سے دونوں کی باتیں سن رہا تھا کہنے لگا کہ امی یہ آپ کا ریسٹورنٹ ہے، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور آپ نے اسلام آباد میں بھی اس کی برانچ اوپننگ کر لی، لیکن مجھے کچھ بھی خبر نہیں۔ ماں کہنے لگی کہ تمہارے پاس میرے لیے ٹائم ہی کب تھا؟ تم تو میرے اس کام کو حقیر سمجھ کر مجھے اسے کرنے سے منع کر رہے تھے نا، تو میں تمہیں کیا بتاتی؟ اور تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم میرے اس کام میں میرا ساتھ نہیں دو گے، یاد ہے نا تمہیں؟ اسد کہنے لگا کہ امی مجھے معاف کر دیں، میں مانتا ہوں میرا رویہ آپ کے ساتھ برا تھا، لیکن میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ماں کہنے لگی کہ اب تم مجھ سے کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ جب مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت تھی تب تو تم نے میرا ساتھ نہیں دیا، اور اب تم مجھ سے معافی مانگ رہے ہو جب میرا چھوٹا سا اسٹارٹ اپ ایک کامیاب کاروبار بن چکا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا تم معافی مانگتے اور تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا؟ نہیں نا۔ ہٹو اب راستے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے، ہمیں 5 منٹ میں دوسرے برانچ کی اوپننگ کے لیے جانا ہے۔ اسد راستے سے ہٹ گیا، مگر اب گہرے پچھتاوے میں تھا اور اسے اچھے سے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے کیا غلطی کی تھی۔ دوستو، والدین ہمیں ہمیشہ ہر کام میں سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جب والدین کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ صحیح ہو یا غلط
हमें उनका साथ देना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो को 10 में से आप कितने नंबर देंगे? 1 मतलब बहुत कम पसंद आई, 10 मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद आई। तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए।